بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری جو گفتگو اور بحث ہے وہ ہے مقصد خامس، یعنی بحث امامت کے بارے میں، جس میں ہم بحث کر رہے تھے سب سے پہلے معنی امامت، اس کی لغوی اور اصطلاحی معانی، اور اس کے بعد ہم نے شروع کیا کہ امامت کی اہمیت کیا ہے، اس کو نصب کرنے کی کیا دلیلیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جب اس بات کو ذکر کیا کہ امام نصب منصوب ہونا چاہیے، تو آیا اس کے نصب کرنے کا حق لوگوں کو ہے یا اللہ اور رسول خود اس کو نصب کرے گا؟ تو چونکہ ہماری موقف یہ ہے کہ خلیفہ نبی، یا اس کو آپ امام کہہ سکتے ہیں، اس کو مقرر کرنا امت کی تجویز سے جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اس کو نصب کرے۔ لہٰذا اس کے اوپر کیا کیا دلیلیں ہو سکتی ہیں؟ ہم نے بہت ساری دلیلیں ادلہ خود علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفین سے ہم ذکر کر رہے تھے، اس کے شارح کے جو اقوال ہے اس کو بھی ہم ذکر کر رہے تھے، تو بہت سارے ادلہ ہم نے پیش کیے۔ ان دلیلوں میں سے آج 19ویں دلیل آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس دلیل میں ہم استدلال کر رہے ہیں ایک صحیح السند اور متواتر کے حد تک پہنچنے والے، حد تواتر پہنچنے والے ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے ہم استدلال کریں گے کہ امام کا منصوب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری ہے، اس کو نصب کرنے کا حق لوگوں کو نہیں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جو کہ فریقین کی کتب میں اس کو نقل کیا گیا ہے اور یہ معتبر سند ہے۔ اس حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، اگر کوئی شخص مر جائے اس حالت میں، جو کہ حالانکہ وہ اپنے امام یعنی زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، امام کو نہ جانتا ہو، تو اس آدمی کی موت گویا کہ جہالت کی موت ہے، یعنی گویا کہ وہ آدمی جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو یہاں پر اس میں میتت پڑھتے ہیں کچھ طلاب، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ میتت درست نہیں بلکہ میتہ ہے۔ میتہ اس میں کیفیت کو، جس طرح جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی موت کی جو کیفیت ہے وہ جہالت کی موت ہوگی، اور جہالت کی موت جیسے کہ آپ آگاہ ہے، اس زمانے کی موت کو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو زمانہ عرب کی تھی وہ ہے جہالت کی موت، اور اس میں لوگ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر لوگ مشرک تھے اور جاہل تھے، اور اس جہالت کی موت پر مرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو لہذا یہ فرمایا گیا کہ اس کی باقی چیزوں سے قطع نظر ممکن ہے، اور رسالت کو مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، یا اس کے علاوہ باقی تمام خصوصیات اس کے اندر موجود ہو، باقی دینی احکام و انجام دیتے ہوں، مگر دار و مدار اس حدیث میں اس چیز کے اوپر اہمیت دی گئی کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا۔ تو اس حدیث میں امام کی شناخت کو واجب قرار دیا، معرفت امام کو لازم قرار دیا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ مروی روایات بھی کہ جس میں اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کے معرفت عنایت فرمائے، جیسے کہ مشہور اور منقول مروی معصور جو دعا ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت کرا دے، اگر تو اپنی معرفت نہ کرائے تو لم اعرف رسولک، میں آپ کے رسول کی معرفت حاصل
نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نہ پہچانتا ہو تو رسول کو ماننے کا حکم جو دیتا ہے یا رسول کو نصب جو کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. لہٰذا رسول کی معرفت موقوف ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر. جب اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کی وحدانیت وجود کو مانیں گے، تب یہ بندہ سوچے گا کہ اس اللہ کی طرف سے کوئی رسول بھی مبعوث ہوئے ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اے اللہ تو مجھے اپنے رسول کی معرفت کرا دے. کیوں؟ کیونکہ اگر تیری رسول کی معرفت نہ ہو تو تیرا حجت کی معرفت ہمیں نہیں ہوگی. پھر یعنی کیوں؟ کیونکہ حجت خدا یعنی جو رسول کے بعد اس کا جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، امام ہوگا، اس کو پہچاننا موقوف ہوگا معرفت رسول کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ جب اگر کوئی بندہ رسول کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ کیسے یعنی رسول کی معرفت کے بغیر امام کو پہچانے گا؟ کیوں؟ کیونکہ رسول کو نصب کرنے کی جو ذمہ داری اور جو حق اس شخصیت کو حاصل ہے وہ کون ہے؟ وہ یعنی امام کو نصب کرنے کا حق، یعنی اس کو جو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے وہ صرف رسول کو ہے. تو اگر رسول کی آپ اور مجھے معرفت نہ ہوگی تو اللہ کی معرفت بھی نہیں ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ تیرے رسول کی معرفت کرا دے تاکہ تیری حجت کی معرفت ہو. پھر حجت یعنی حجت خدا، امام، خلیفہ، اس کی معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہم عرفنی حجتک. اے اللہ مجھے تیری حجت کی معرفت کرا دے. کیوں؟ فإنک ان لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی. اگر مجھے تیرے رسول کی تیرے حجت کی معرفت نہ ہو تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. بس انسان گمراہی اور جیسے کہ اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا جہالت یعنی اس کی موت مرنے سے بچنے کے لیے، جہالت کی موت سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح ضلالت کی موت سے جو کہ یعنی جہالت کی موت بالفاظ ذکر جو کہ اس دعا میں بیان کیا گیا جہالت کی موت ہے. تو جہالت اور ضلالت کی موت سے بچنا موقوف ہے صرف اس بات کے اوپر کہ ہم اللہ کی حجت یعنی خلیفہ رسول، وصی رسول کی معرفت حاصل کریں. اور وصی رسول کی معرفت حاصل کرنے کا جو واحد راہ ہے وہ ہے خود رسول کی، خود نبی خدا کی معرفت. اور نبی خدا کی معرفت جب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کریں. لہذا یہ ایک دوسرے پر موقوف شیء ہے اور ان کے معرفت کے بغیر ہم راہ حق نہیں پہنچ سکتے. بس جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کی معرفت کی اہمیت ہے، معرفت تو ہونی چاہیے، تو آیا ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ معرفت سے مراد وہی ہے جس کو ہم امام بنائے، اس خلیفے کی معرفت ہونی چاہیے، یا اس خلیفے کی معرفت ہونی چاہیے جو اللہ اس کو نصب کرے. تو اس میں روایت اور دعا دونوں میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے ہمارے اپنے موقف کے اوپر جس پر ہم استدلال قائم کر رہے ہیں، اور یہ ہماری 19ویں دلیل ہے. اس میں ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبعوث ہوتا ہے رسول، صرف اس کو حق ہے اذن خدا سے کس کو نصب کرے؟ خلیفہ اور جانشین یا امام کو نصب کرے. اور اس کو نصب کرنے کا حق لوگوں کو نہیں ہے. کیوں؟ اگر لوگوں کو اس کا حق ہوتا تو یہاں پر معرفت یعنی حجت کی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے خود اس کو جب امام بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت نہ تھی. اور اسی طرح روایت میں بھی ہے، روایت میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ لم یعرف امام زمانہ ہی، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرتا ہے. یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ جب اس میں تحصیل حاصل لازمات ہے. ایک بندہ جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر کسی کو خلیفہ خود بناتا ہے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، تو جب آپ نے اس کو خلیفہ آلریڈی بنایا ہے
تو معرفت کا مرحلہ اس سے پہلے آتا ہے، آپ اس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، تبھی تو آپ نے جا کر اس کو یعنی اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ جب آپ نے خود ہی خلیفہ مقرر کیا تو پہچاننے کا معنی ہی مورد ہی نہیں واسطہ۔ تو جب روایت میں اور اسی طرح دعا میں کہا کیا کہ ہمیں پہچانوائے، یا ایک فرمایا کہ من لم یعرف امام، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، یہ کہنا، یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ نصب اللہ کرتا ہے، پہچاننا، شناخت کرنا لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ جب فعل خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نصب کیا ہے، تو لوگوں کے لیے اس کو پہچاننا، نصب کرنا لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور لوگ سعی و کوشش کے بغیر اس کو پہچان نہیں سکتے۔ بس اس سے یہ بات معلوم ہو جاتا ہے کہ خلیفہ کا نصب کرنا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ ذمہ داری حکم خداوندی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیتا ہے، لوگوں کو خلیفہ بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بس ہماری استدلال کی تفسیر کچھ یوں ہوگی، اس حدیث میں امام کی شناخت کو واجب قرار دیا گیا ہے، فرمایا کہ من لم یعرف، یعنی اس میں نتیجے کو بیان کیا گیا کہ جو امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، لہٰذا جہالت کی موت مرنے سے بچنے کے لیے، جہالت کی موت مرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا اس چیز سے، اس خطرناک عاقبت سے بچنے کے لیے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی امام کی شناخت کرے۔ امام کی شناخت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اسی طرح دعا میں یہ فرمایا گیا کہ ضلالت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ امام معرفت حاصل کرے۔ تو حدیث اور دعا میں شناخت امام کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور شناخت اب ہماری استدلال یہاں شروع ہے، اور شناخت کرنا اسی چیز کا ہوتا ہے جو ہمارے تقرر یا بنانے سے پہلے موجود ہو، یعنی کوئی چیز پہلے آلریڈی موجود ہے، آلریڈی بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ جا کے آپ اس کی معرفت حاصل کریں، اس کو پہچان لیں۔ لیکن جس کو امام تجویز سے امام مقرر کرے، جس امام کو ہماری تجویز سے امام بنایا گیا ہو، ہم نے خود ہی اس کی تجویز کی ہو کہ فلانا اس فرد کو، اس اول کو، اس ثانی کو، اس ثالث کو خلیفہ بنایا جائے، جب ہماری تجویز سے ہی وہ ہوا ہو تو اس کی شناخت کے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اس کے ایک دو معنی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ معنی ہے کہ اوصاف مخصوصہ امام جس میں ہو اس کو امام سمجھے، یعنی امام کو پہچانو، اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اس موقف کے قائل ہو جائے کہ امام بنانا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم کسی کو امام بنائیں گے، لیکن اس حدیث میں جو کہا گیا کہ شناخت ضروری ہے، تو شناخت کا مطلب یہ ہے، بنانا تو ہم نے یہ ہے، لیکن یہاں پر معرفت سے مراد یہ ہے کہ ان اوصاف کے حامل کون شخص یہاں پر موجود ہے، اس کو بس شناخت کرنا، یہ مراد ہے، اور اسی کو امام سمجھنا ہے۔ تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ہمارا بنایا ہوا امام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا امام ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات عرض کر ہم یہ بات پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے امام وہ بنا اللہ کی طرف، بنایا اللہ نہیں، لیکن شناخت ہماری ہے، اس کا مطلب ہم نے اس کو بنایا نہیں، لیکن اگر آپ شناخت کرا دیں اور اگر اور معنی شناخت ہے ثابت ہو، یعنی اس میں آپ کوئی ایسا معنی کرتے ہیں اس کا کہ جس میں ہماری کوئی مداخلت امام بنا، اس کا بیان ہمارے ذمہ دار برادران کی ذمہ دار یعنی ذمت ہے، برادران کی ذمت ہے، ان کو دلیل لانا چاہیے کہ امام بنانے کا امت کو بھی حاصل ہے، امام کا پہچان ہماری موقف ہے اور بات ہے، اور امام کو بنانا لہٰذا پہچاننا وہاں پہ ہوتا ہے، بنانے میں ہمارا کردار نہ ہو، بنایا کسی اور نے ہو اور ہمیں پہچاننے کا حق ہو، لیکن جب ہمیں پہچاننے کا حق نہیں، بنانے کا حق نہیں ہے، اگر ہمیں بنانے کا ہی حق دیا ہوتا اور یہ کہا جاتا کہ امام تم لوگ منتخب کرے اور بنائے، تو ہمیں
معرفت حاصل کرنے کا حکم کبھی بھی نہ آتا. بس اس روایات اندعاؤں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ امام بنانے کا حق امت کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.